السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو وائس آف لا ایٹ آئی ایس پی اسٹوڈیو ملتان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیف اللہ قریشی فرام لا ڈپارٹمنٹ۔ آج کا ہمارا یہ سیشن آئی ایس پی کے ایمرجنگ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہے، ایک ایسی فیلڈ کے بارے میں ہے، ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہے جس پر جنرل پبلک کافی کیوریس ہوتی ہے اور جس میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی کافی کیوریز ہوتی ہیں۔ تو ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے آنریبل گیسٹ، اپنا قیمتی وقت نکال کر ڈاکٹر شیخ محمد عدنان، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لا ڈپارٹمنٹ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے سر آپ؟ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور شو پہ آئے سر۔ سر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، انٹرو دیں اپنا، اور سر ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن کہاں سے کمپلیٹ کی؟ سیف، سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کو انوائٹ کرنے کا، اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے ڈسکشن کی ہے، مجھے انوائٹ کیا۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں نے ارلی ایجوکیشن میری میٹرک میاں والی سے تھی، کیونکہ میرے والد صاحب وہاں پوسٹڈ تھے۔ اس کے بعد میں نے آگے کی ایجوکیشن میں نے ملتان سے ہی حاصل کی، اور میں نے اپنے لا کی ڈگری بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے لاہور میں LLM کیا، صحیح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری پریکٹس بھی چلتی گئی۔ میں ایز اے ایڈوکیٹ میں نے اپنی پریکٹس کی۔ اس کے بعد میں اسکالرشپ پہ میں چائنا گیا، وہاں سے میں نے PhD کی انٹرنیشنل لا میں۔ اس کے بعد اب میں تقریباً 2021 سے میں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرو کر رہا ہوں۔ سر آپ نے آئی ایس پی کب جوائن کی سر؟ سر 2021 میں نے ISP جوائن کی۔ صحیح سر، اور لا ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری کیا ہے؟ لا ڈپارٹمنٹ کب بنا سر؟ اس کی کیا ہسٹری ہے اس کے پیچھے؟ جی، لا ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ لا ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر آغاز کیا جائے، اور اس کے سلسلے میں ان کے 2020 میں ان کو اپروول HEC سے اور پاکستان بار کونسل سے مل چکی تھی، لیکن انہوں نے تمام لیگل جو اپنی ضروریات ہیں، اپنی لیگل کو پورا کرنے کے بعد 2022 میں فرسٹ بیچ لانچ کیا، انٹیک کیا، اور اس کے بعد سے اب تک 2 بیچ انٹیک ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ بہترین جا رہے ہیں۔ سر ویژن کیا ہے لا ڈپارٹمنٹ کا، اور انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب کا مشن کیا ہے لا ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، جو انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے اس جو جنوبی پنجاب جیسے علاقے کو ایک کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے انہانس کی نالج کہ اسٹوڈنٹ کو ہم ٹرین کریں گے فار دا پریکٹیکل لائف، تو انہوں نے بہت سے اسٹیپ حاصل کیے۔ یہی ویژن لا ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ یہاں سے ہم جو لائرس پروڈیوس کریں وہ ان کے وہ پروڈکٹیو ہوں، اور اس کے علاوہ جو لا کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور اپنے جو آگے کے فیوچر لائف میں پریکٹسز ہیں اس میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایک سکسیزفل لائر بنے۔ سر آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، تو فیکلٹی کون سی اویلیبل ہے سر آپ کے پاس؟ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ آف لا میں الحمدللہ تمام MPhil ابو ہیں، اور ہمارے پاس بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے ان ایوری فیلڈ، اور ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں 1-2 PhD بھی اسکالرس بھی ہیں جن کی PhD بھی عنقریب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ہمارے پاس بہت اچھا اسٹاف ہے، اور بہت اچھی ایڈمنسٹریشن نے ہمیں ایک فیکلٹی پرووائڈ کی ہے۔ سر ایکیڈیمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی ادر ایکٹیویٹیز بھی آپ اسٹوڈنٹس کو کرواتے رہتے ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں؟ دیکھیں سیف، بات یہ ہے کہ صرف جیسے ISP کا ویژن ہے کوالٹی میں صرف اور صرف ہم ایجوکیشن کو، اکیڈیمیا کو نہیں لیتے، اس کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ویژن ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو فل ٹرین کرنا ہے، اور فل ان کو معاشرے میں اسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو تیار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ مواقع میں ڈفرینٹ سیمینارز کرواتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے کنزیومر پروٹیکشن اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے سیمینارز کروائے، ہم نے وومن پروٹیکشن کے حوالے سے کروائے، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے سیمینار کروائے، اس کے بعد ہم نے سمپوزیمس کروائے، اس کے علاوہ ہم نے سیور ججز، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرس کو، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں،
ہم پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل کے نمائندوں کو انوائٹ کرتے ہیں سیمینارز میں، کہ تاکہ وہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکیں، ان کی ٹریننگ کر سکیں۔ اسپورٹس کے بارے میں سر بتائیں، لاء ڈپارٹمنٹ اسپورٹس میں کیسا جا رہا ہے، آپ نے کیا اس کے لیے اقدامات کیے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے فرسٹ ٹائم اسپورٹس گاگا میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ہماری بیڈمنٹن میں بھی ہم رنر اپ رہے، اور فرسٹ ٹائم جو ہمارا کرکٹ لیگ ہوئی اس میں بھی ہماری ٹیم فائنلسٹ تھی۔ تو یہ ہماری یہ اچیومنٹس ہیں جو ہم نے حاصل کی اس تھوڑے سے عرصے میں۔ سر کوئی اسٹڈی ٹور بھی آپ نے کیا ہے آرگنائز؟ جی اسٹڈی ٹور کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں آپ کی فیلڈ جو ہے لاء کی، اس میں ہم نے کورس کا ڈیکورم دیکھنا ہوتا ہے، کورس کی ایتھکس دیکھنی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کا بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ اسٹوڈنٹ آف لاء کو وزٹ کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا وزٹ کیا، بلکہ کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی جو کورٹ ہے، کورٹ نمبر 1، وہاں پر انہوں نے اٹینڈ کیا سیشن، کورٹ کی ہیئرنگ پروسیڈنگ سنی، اس کے علاوہ میوزیم کا وزٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کو ایک ویلکم کیا، ان کو جو ہمارے سینئر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے تمام اسٹوڈنٹ کو بڑا اچھا گائیڈ کیا، بڑا اچھا ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ کا رہا۔ پھر اسٹوڈنٹ نے اس کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کا وزٹ کیا، سینٹ ہاؤس کا وزٹ کیا، تو یہ ایک بہت اچھا اور پروڈکٹیو اسٹڈی ٹور لاء ڈپارٹمنٹ نے ریسنٹلی یہاں پر ارینج کیا، اور آل کیڈ گو ٹو ISP ایڈمنسٹریشن۔ سر بچوں کا کیا ریئیکشن تھا سپریم کورٹ جا کے، انہیں کیسا لگا، وہ موٹیویٹ ہوئے، یا کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ٹور کو آپ؟ دیکھیں، سب سے جو مین پرپز آف دس وزٹ تھا کہ بچوں کے ہم اندر موٹیویشن پیدا کریں۔ اب جو ہم اسٹوڈنٹ گئے کافی ایکسائٹیڈ تھے، کافی انکریج ہوئے، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے تو مجھے یہ کہا کہ سر دس از مائی گول، کہ میں نے سپریم کورٹ پہنچنا ہے۔ اب سپریم کورٹ پہنچنے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کا گول ہے، اب آپ نے اچیو کیسے کرنا ہے، صرف اسٹرگل سے کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بننے کے یہ بھی بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں، بہت سی آپ کی ہارڈ ورکنگ چاہیے۔ تو یہ بہت اچھے موٹیویشن ہوئے، بڑے ایکسائٹیڈ تھے، انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ اسٹوڈنٹ نے کوئی ہیئرنگ بھی سنی سپریم کورٹ؟ جی کورٹ نمبر 1 میں ان کو وزٹ کے دوران ہمارا پروسیڈنگ کو ہم نے دیکھا، جس میں 3 ججز کی پر ایک بینچ نے ہیئرنگ کی، اور کافی امپورٹنٹ کیسز وہاں پر سنے گئے۔ جسٹس عائشہ ملک تھیں، انہوں نے کافی اچھی طرح اسٹوڈنٹ نے ان کی ہیئرنگس کو سنا، ان کے وہاں پر بابر اعوان صاحب سے ملاقات ہوئی، سپریم کورٹ کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات ہوئی، تو کافی اچھے ان کے ایکسپیرینسز گئے وہاں پہ۔ سر دوسری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی کیا ایسی اسٹڈی ٹورز کرواتی ہیں جیسے آپ آرگنائز کر کے لے کے گئے، جس طرح سپریم کورٹ وزٹ کروایا آپ نے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، دوسری یونیورسٹیز کے حوالے سے تو یہ ایسے ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا وہ ڈسٹرکٹ بار کا بھی ابھی تک وزٹ نہیں کرواتے، ایز پر مائی نالج۔ یہ ISP اور ISP کے لاء ڈپارٹمنٹ پر اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ٹور کروایا، وہ بھی سیدھا سپریم کورٹ کا، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اسٹڈی ٹور کیا ہوگا، تو ہم نے کہا سپریم کورٹ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ جی سر۔ تو یہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ کا اعزاز ہے، انسٹیٹیوٹ کا اعزاز ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے یہ اسٹڈی ٹور ارینج کیا۔ میں خود بھی اس سر ٹور میں موجود تھا، اور جس طرح آپ نے اس کو آرگنائز کیا سر، ویل اپریشیٹڈ ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے لیکن یہاں ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم، تو آپ ناظرین، آپ لوگوں نے سر کی بات سنی، کس طرح ISP جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گروم کرتی ہے اور کیسے ٹورس، اسٹڈی ٹورس ارینج کرواتی ہے۔ تو یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا شارٹ بریک۔
Institute of Southern Punjab, ISP Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ISP is recognized by Higher Education Commission, permitted by Pakistan Engineering Council, National Technology Council, Pakistan Council of Architects and Town Planners for relevant degree program. ISP provides a world-class modern infrastructure, highly motivated faculty and experienced administrative staff. Join ISP and discover a new world of opportunities. Please contact Admission Office, ISP Main Campus, 9 kilometers Bosan Road, Multan. Phone 061-474-6001 up to 5. Or visit our website www.isp.edu.pk. ISP, transforming aspirations into achievements. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لا۔ بریک سے پہلے جیسے ہم سر سے بات کر رہے تھے کہ اسٹڈی ٹور کے بارے میں، تو اسی بات کو آگے لے چلتے ہوئے میں سر سے پوچھنا چاہوں گا، سر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اور ٹور آپ آرگنائز کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا جو مین پرپس ہے کہ ہم نے گرومنگ کرنی ہے اسٹوڈنٹ کی، تو اسٹوڈنٹ کی یہ گرومنگ کے لیے ہم ان کو آل اوور دا پاکستان وزٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہم سندھ ہائی کورٹ کا وزٹ کروانے کا ہے، لاہور ہائی کورٹ، پشاور، بلوچستان، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو پورے آل اوور دا پاکستان یہ چیز پتہ لگے کہ پریکٹس ہوتی کیسے ہے، وہاں پر کیس کلچر کیسے ہیں، وہاں پر کورٹ کلچر کیسے ہیں، تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ ہو۔ یہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے، باقی اگر پہ۔ اور سر آپ نے ابھی تک کیا سٹیپ اٹھائے ہیں ایجوکیشنل گرومنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے؟ دیکھیں، ایجوکیشنل گرومنگ کے ہمارا جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ان کا مین جو سب سے مین ان کا کام ہوتا ہے آرگومنٹس کرنا۔ جیسے کہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان میں لا ڈپارٹمنٹ میں موٹ روم موجود ہے، جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کے موٹ روم کمپٹیشن کرواتے ہیں، آرگومنٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈبیٹ کمپٹیشن ریسنٹلی ہم نے کیا تھا، جس کے اندر کافی آپ جیسے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس کے اندر ان کا کانفیڈنس لیول اور بات کرنے کا انداز وہ کافی گروم ہوا۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ بھی کے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اس سٹیج پہ آ کے آپ مجھ سے کوشچن پوچھ رہے ہیں ایز اے ہوسٹ، یہی گرومنگ ہے۔ اس کے علاوہ گرومنگ کیا ہو سکتی ہے؟ سر جنرل پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے ایچ ایس سی سے جو ہے ڈگری ریکوگنائزڈ، اور یہ پاکستان بار کاؤنسل؟ یہ بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہر ملک میں ایک ایجوکیشن کمیشن ہوتا ہے جو تمام اداروں کو یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ کیا یہ ان کے جو ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرتے ہوئے اپنی ڈگری ایوارڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کو 2010 میں چارٹرڈ کیا گیا، اور چارٹرڈ کرنے کے بعد ایچ ای سی نے ریکگنائز ہوا۔ ایچ ای سی نے ان کی ڈگری کو ریکگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں، اس کو بھی ایچ ای سی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی ہے وہ کون کون سے پروگرام کو آگے کر سکتی ہے، چلا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، میس کمیونیکیشن ہے، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح لا ڈپارٹمنٹ کو بھی ایچ ای سی نے ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا کوشچن ہے آپ کا پاکستان بار کاؤنسل کی اپروول کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسے اس کا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری اس لیے کہ 5 ایئر کے بعد ایچ ای سی نے ہمیں اتھورائز تو کر دیا کہ ڈگری دے دیں۔ اب 5 ایئر بعد یہ بات لا گریجویٹ ہو جائیں گے،
لیکن لا گریجویٹ ہونے کے بعد آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. جب پریکٹس کرنی ہے تو پھر آپ کو بار کونسل کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. جب بار کونسل ان اسٹوڈنٹس کو لائسنس دیتی ہے جن کے انسٹیٹیوٹ یا جن کی ڈگری بار کونسل نے ریکگنائز کی ہو کہ اگر ان کا ایرر بھی ہوگا تو اس کو ہم ڈگری دیں گے. اگر کسی ان اتھرائز انسٹیٹیوٹ کا اگر ایرر بھی لا گریجویٹ ہے تو اس کو لائسنس نہیں ملتا. اسی حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کا لا ڈپارٹمنٹ پاکستان بار کونسل سے ریکگنائز ہے. اور یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ایڈمیشن لیں, چاہے آئی ایس پی میں گئیں, چاہے کسی بھی پاکستان کے ادارے میں گئیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جس ادارے میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں وہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اور پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ پہ ریکگنائز ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ پاکستان بار کونسل ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ ریکگنائز یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ کی لسٹ میں آ رہا ہے تو تب ایڈمیشن لیں. جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک اسکینڈل چل رہا ہے کہ جہاں پر ڈفرینٹ لا کالجز نے ایڈمیشن دیا اسٹوڈنٹس کو, وہ ابھی تک ان کے پیپرز بھی نہیں ہو گئے. کیا کیس ہے, وہ سپریم کورٹ نے ان کی ڈگری بین کر دی ہے یا وہ کیا ایشو ہے؟ وہ بھی اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی پریکٹسز ہوئیں کہ جس میں اوور ایڈمیشنز ہوئے, بیک ڈیٹز میں ایڈمیشن ہوئے, جس کو سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ایڈمیشن ہے یہ ڈاؤٹڈ ہیں. اس پہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. تو وہ جو کیونکہ ایک ادارے کو, ایک انسٹیٹیوٹ کو کچھ لمیٹڈ سیٹ آفر کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے, وہ جب لمٹ سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ ایلیگل میں آ جائے گا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 10 to 11,000 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو انفارچونیٹلی اپنی ہی اگر ہم کہیں کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایچ ای سی اور آپ پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹس دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جس ادارے میں ایڈمیشن لے رہے ہیں کیا اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے ہمیں پڑھانے کا. اگر 2 کمروں کے کالج یا انسٹیٹیوٹ میں ہم ایڈمیشن لیں گے تو ایک دیکھنے والا بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تمام ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے, تو وہاں سے ایڈمیشن نہ لیں. اور سر اس ڈگری کے کتنے کریڈٹ اور ہیں؟ سر اس کے 156 کریڈٹ اور ہیں اکارڈنگ ٹو ایچ ای سی. ہم 156 to 160 کریڈٹ آورز میں لے کر جا سکتے ہیں. اس میں ہم نے بورڈ آف اسٹڈیز کی, بورڈ آف فیکلٹی ہوئی, اس کے بعد اکیڈیمک کونسل کا یہاں پر میٹنگ ہوئی, اب بورڈ آف گورنر کی میٹنگ بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے, جس کے اندر تمام اسکیم آف اسٹڈی, کورس آؤٹ لائنس تمام طے کیے جاتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ کو, اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہے اس کو کہ نہیں, اور اس کو جو سلیبس پڑھا رہے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اور ڈپارٹمنٹ میں کافی کورس ایویلویشن ہمارے پر ٹیمز ہیں, کمیٹیز ہیں کہ جو یہ دیکھتی ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن, مین پرپز ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے کہ جو بچوں کو پڑھائیں گے ہم ان کو فیوچر میں وہ فائدہ بھی ہو. جی سر. ہم ان کو وہ کچھ ایسا سلیبس یا ایسا سبجیکٹ نہ پڑھائیں جس کا اس کو نہ آگے فیوچر میں فائدہ نہ ہو. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم اس چیز پہ بہت ایمفسائز کر رہے ہیں, اور ہمارے آئی ایس پی ایڈمنسٹریشن بھی اس بارے میں کافی کوشش ہے کہ ہمیں یہی کہتی ہے کہ آپ نے کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. اور اب تک الحمدللہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. سر آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ کا سوال ہوتا ہے کہ 5 سال ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کہاں اسے دیکھ رہے ہیں, کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کا؟ دیکھیں 5 سال کا ایڈمیشن لینے کے بعد دیٹس مین اس نے 17 ایئر آف ایجوکیشن حاصل کر لی. ایک سمپل ماسٹر کی ڈگری اگر کوئی اسٹوڈنٹ رہتا ہے تو وہ بھی 16 ایئرز ہے. یہ پروفیشنل ڈگری ایکول ٹو ایم بی بی ایس ہے. یہ پروفیشنل ہے کیونکہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ریٹ کہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک کرائٹیریا آف ایڈمیشن ہے جس کا میرٹ بنتا ہے. جی وہی سر میرا سوال تھا آپ سے کہ اس کا بھی ہمیں بتائیے گا کہ لا میں آپ ایڈمیشن کیسے لے سکتا ہے. ایک بچہ جو ہمیں ویور ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت, جی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم لا پڑھنے کے لیے ایڈمیشن اس میں کرائٹیریا کیا کیا ہے کہ ہم لا ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت اچھا کوشچن پوچھا. دیکھیں لا ڈپارٹمنٹ میں یا لا ایل ایل بی میں
یہ گریجویشن آف لا ہے، تو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے منیمم کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے جو منیمم سیکنڈ ڈویژن آپ کی ہونی چاہیے. فی الحال جو کرائٹیریا ابھی رکھا گیا ہے اس کو اور بھی ریفائن کیا جائے گا جب میرٹ لسٹ کے حساب سے. اور اس کے بعد لا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ریٹ جو ایچ ای سی لیتی ہے وہ اس کو بھی پاس کرنا لازمی ہے. اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1 سال کا اس کے ویلیڈیشن ہے. مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں وہ 100 مارکس کا نمبر ہوتا چاہیے ہے. ہوتے ہیں. وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے, 50 ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتے ہیں. صحیح سر. تو اس کے بعد جب وہ ایڈمیشن لے گا تو پھر میرٹ بنے گا. میرٹ کے اوپر کیونکہ پاکستان بار کونسل نے ہر انسٹیٹیوٹ کو 100 سیٹس الاؤ کی ہوئی ہیں, تو 100 ایڈمیشن نہیں دیں گے تو اس کے یہ میرٹ ہوگا. جو ٹاپ 100 ہوں گے ان کو ایڈمیشن مل جائے گا. اگر کوئی انسٹیٹیوٹ میں یہاں پر اپنے جنرل پبلک کے یا اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا, اگر کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو 100 سیٹ سے اوپر آفر کر رہا ہے دیٹس مین سمتھنگ فشی. صحیح سر. اور اس کا اینول ایڈمیشنز ہوتے ہیں, اس کے سیمی اینولس نہیں ہوتے ایڈمیشن. تو 100 سیٹس ہیں تو 100 سیٹس ہی ہوں گی. اگر کوئی ایڈمیشن آپ کو 100 سے اوپر دیتا ہے دیٹس مین کہ آپ وہ ایک لا کا پرنسپل ہے کیوٹ ایمٹر, جسے آپ نے اکثر دیواروں پہ لکھا ہوا پڑھا ہوتا ہے, مشتری ہوشیار باش. جی سر. تو یہاں پہ بھی ہوشیاری دکھائیں. اب مطلب اسپرنگ میں آئی ایس پی میں کوئی ایڈمیشن وغیرہ لا میں نہیں ہو سکتا, آپ اینولی آپ نیکسٹ ایئر لے سکتے. جی میں اینولی ہم نے 100 سیٹس کا ایڈمیشن لینے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس 100 سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہیں اپلیکیشنس. پھر ہمیں میرٹ کے حساب سے ہمیں فرسٹ 100 کو ایڈمیشن دینا پڑتا ہے. کچھ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے میرٹ کو دیکھنا ہے. اور سر ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں جو اسٹوڈنٹس کو آگے چل کے بہت کام آئیں گے اور ابھی گروم کریں گے؟ کون سے ایسے آپ مین سبجیکٹ سمجھتے ہیں لا کے؟ جی دیکھیں, لا کا تو ہر سبجیکٹ ہر ایکٹ ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن جب جس اسٹوڈنٹ کو جورسپروڈنس کا پتہ لگ گیا, بیسکس آف لا کا پتہ لگ گیا کہ لا ہوتا کیا ہے. آج ہم اسی کا پیپر بھی دے کے آ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. جی سر. اور سر لاسٹ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اور بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں, تو وائی از اٹ آئی ایس پی لا ڈپارٹمنٹ کے لیے اور باقی فیلڈس کے لیے بھی وائی از آئی ایس پی؟ نہیں, آئی ایس پی وائی آئی ایس پی. دیکھیں سیف, آپ اس انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہیں, آپ اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو دوسرا سال ہے. دیکھیں یہ جو انسٹیٹیوٹ جو پلیٹ فارم اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور انسٹیٹیوٹ ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہوں. آپ کی اس 2 سال میں آپ کو یہ آئی ایس پی اسٹوڈیو جیسا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. جی سر. آپ کو جناح آڈیٹوریم, اقبال آڈیٹوریم, اس جیسے بڑے آڈیٹوریم جہاں پہ سیمینارز ہوتے ہیں, آپ نے وہاں پر سیور ججز, سی ٹی او ٹریفک پولیس, آپ نے کنزیومر پروٹیکشن سیل کا, وومن پروٹیکشن سیل کو کے سیمینارز اٹینڈ کیے. اس کے علاوہ آپ کی موٹ روم موجود ہے, آپ کی فیکلٹی بہت اچھی ہے, ایڈمنسٹریشن بڑی کوآپریٹیو ہے. اور یہ چیز جو باتیں آج ہم نے کی ہیں, یہ باتیں ہم نے صرف اس پروگرام کے لیے نہیں کی, بلکہ وہ حقیقت پہ مبنی ہیں. جو ہم نے اسٹیپس لیے ہیں جیسے سپریم کورٹ کا وزٹ, پارلیمنٹ کا وزٹ, ڈفرینٹ سیمینارز, اسپورٹس گالا, ایجوکیشنل کریکولم, یہ تمام چیزیں حقیقت پہ مبنی ہیں, اور یہ صرف آئی ایس پی ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسٹیٹیوٹ ابھی تک نہیں کر سکتا. تھینک یو. آپ اس ڈپارٹمنٹ کی کوئی سوسائٹی بھی رن کر رہے ہیں؟ کوئی ڈپارٹمنٹ کی کوئی سوسائٹی بھی ہے؟ جی سیف, یہ بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے. دیکھیں سیف, آئی ایس پی کا جو گول ہے کوالٹی آف ایجوکیشن اور کانفیڈنس بلڈ کرنا اسٹوڈنٹ کو. ہم نے اسٹوڈنٹ کو امپاور کیا, ہم نے اسٹوڈنٹ کو کی سوسائٹی بنائی ہے ساؤدرن لا سوسائٹی کے نام سے, جس کا کام ایونٹ مینجمنٹ, جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گیسٹ کو انوائٹ کرنا, کسی سیمینارز کنڈکٹ کرنے تاکہ ان کو مینجمنٹ بھی آئے, کیونکہ کیس مینجمنٹ ایک لا کے ایڈوکیٹ کے یہ سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو وہ مینجمنٹ کرتے ہیں, اسٹیج پہ کمپیئرنگ کرتے ہیں, ڈبیٹس کرتے ہیں,
کوئی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک شارٹ مووی کمپٹیشن بھی کیا سر بالکل، جو وکیل کا کام نہیں ہے لیکن آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا، بالکل سر، آپ کو کریٹیو بنایا، جس میں آپ نے بہت اچھے اچھے سوشل میسیجز دیے لا کو امپاور کرنے کے. تو یہ سب کچھ آئی ایس پی پرووائڈ کر رہا ہے آپ کو. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ان تمام سوالات کا آپ نے جواب دیا. تھینک یو. جی ناظرین، اگر آپ کے پاس اور بھی کوئی سوالات ہوں جن کا آپ جواب جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہم کوشش کریں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ان سوالات کا جواب دیں. آج کا ہمارا شو یہیں ختم ہوتا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.